چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام ویورز اور دوستوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برکت سلامتی آپ تمام پر ہو۔ جو میرا آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ تو اس ٹاپک کو، اس عنوان کو آپ کے بیچ میں لانے کا، سامنے لانے کا مقصد یہ تھا، جو نماز جس کو عربی میں صلاح کہا جاتا ہے، جو ہمارے 5 اراکین دین ہے، توحید، صلاح، صوم، زکوٰۃ اور حج، جو 5 پلرز آف اسلام ہے، اس میں سے توحید کے بعد، کلیمے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے نماز، صلاح۔ تو اس کی اہمیت کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کو قائم کر لیتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نمازیوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ نمازوں کو قائم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر لکھا ہے۔ تو وہ لوگ انتظار کرے اللہ کے اجر کے لیے، وہ نمازی انتظار کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس آیت میں نماز کی اہمیت کو بتایا۔ اور آگے ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تو تم لوگ کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کرو۔ ہم رکوع اور سجدہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ ہم نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور اچھے کام کرو، اپنے رب کی عبادت کرو کہ تو تم کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نمازی کو کامیاب کا لقب دے کر پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو نماز ہے، تو نماز پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے، کہ لوزر ہے۔ اگر اس کی چھوٹی سی مثال دو آپ کے سامنے، اگر کوئی شخص ہے جو بڑا ہی پیسے والا ہے، کروڑ پتی ہے، ملینئر ہے، بلینئر ہے، ایک بڑا بزنس مین ہے اور اچھی جاب ہے اس کے پاس، تو اس کے علاوہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، تو وہ شخص اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ چاہے دنیا کی نظر میں کتنا بھی کامیاب ہو، لیکن اللہ کی جو خالق کائنات ہے اس کی نظر میں وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت سے نماز پڑھتا ہے، اچھی نیت سے، تو وہ شخص اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نمازی کو کامیاب کہہ کر بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سورہ آگے دیکھیں گے تو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مؤذن نماز میں اللہ کے گھر سے ہمیں پکارتا ہے، صلاح 5 وقت ہمیں آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم لوگ اس کامیابی کو چھوڑ کر جاب کے پیچھے، بزنس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ کریے آپ جاب اور بزنس، وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی جو اصل کامیابی، جو نماز ہے، جنت کا راستہ ہے، آپ اس کامیابی کو بھی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے نماز، اپنی جو کاروبار اور جو جاب ہے اس کو کریے، جو اصل کامیابی ہے اس کو آپ ادا کریے، کسی بھی طرح سے نماز کو پابندی سے پڑھیے۔ اور یہ جو نماز ہے صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوئی، جو ہم سے پہلے جو قومیں تھی اس پر، ان لوگوں پر بھی نماز فرض تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے ایک واقعہ بتایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کہہ دیجیے اپنے لوگوں کو کہ وہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور اپنے رب کی عبادت کرے اور نمازوں کو قائم کر لے، اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے تو آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی نمازیوں کو خوشخبری دے رہے، اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے والی قوموں پہ بھی نماز فرض تھی اور نماز کی اہمیت تھی ان کے پاس بھی، اور نماز کا حساب ہر کسی سے لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنے والے ہیں، روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر کسی سے نماز کا حساب لیں گے، یہاں تک کہ نبیوں سے بھی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے انبیاء السلام ہے، جو ہمارے نبی ہے، ان سے بھی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ واقعہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام، جس کی جو باڈی پوری پیرالائز ہو چکی تھی، جو ایک بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کے جسم کا کوئی اعضا کام نہیں کر رہا تھا،
تھا, صرف انگلی ہلا سکتے تھے تو انگلی ہلا کے انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے رب کو راضی کیا. یہ فکر تھی ان کے اندر نماز کی, اور یہ اہمیت اور یہ جذبہ تھا. وہ فکر آج ہمارے اندر ختم ہو گئی, تو اللہ کے لیے اس فکر کو پیدا کرو, نماز کے پابند. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, صلاح ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہیں, جو نماز کو چھوڑ دیے وہ کافر. یہ میں نہیں کرا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. سبحان اللہ. تو نماز کے پابند ہو جائیے, اور نماز کو پابندی سے اور اصل وقت پہ, اول وقت پہ, صحیح وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریے. اور یہ جو نماز کی اہمیت ہے ہمارے نبی اور صحابہ کے پاس اگر ہم دیکھیں گے تو عمر ابن خطاب کا واقعہ آتا ہے. جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا, جن پہ حملہ ہوا تھا فجر کی نماز میں, جب ان پہ حملہ ہوا تھا جو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے, تو ہمارے امیر المومنین کو 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے. اور ہمارے امیر المومنین ہوش میں آتے ہی پہلا سوال کرتے, اے صحابہ تم لوگوں نے جب مجھ پہ حملہ ہوا, جب میں چکر آ کر گر گیا, تو تم لوگ نے نماز کو ادا کیا یا پھر نماز توڑ کر میرے پاس آ گئے؟ تو صحابہ نے فرمایا اے امیر المومنین, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ گئے تھے اور ہم لوگوں نے نماز ادا کر لی. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا اللہ آپ کا شکر, اگر یہ لوگ میرے لیے نماز کو توڑ کر آتے تو میں ان کو پھر سے کلمہ پڑھاتا. اللہ اکبر. اگر نماز توڑنے پر عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھانے کی بات کی تو آج تو ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں, تو سوچو ہماری کیا کیفیت ہونے والی ہے کل کے دن, روز قیامت کے دن. تو اللہ کے لیے آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجیے, اور نماز کو وقت پہ, اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور میں اللہ سے آخر میں دعا فرماتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا, اور نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اور اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو آؤ کرتے ہیں تو